پھر وقت کی نزاکت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اور جو میرے مزاج سے واقف ہو وہ بھی مد نظر رکھیں، کون حسین ہے جو بنجر زمین کو جنت بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، جو ہاتھ بلند ہوئے کسی کو محتاج ہو۔ ایک مرتبہ پھر کا تو لطف آ گیا ہے یہ جملے کا استقبال دیکھ کے مجھے وہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ یاد آ گیا۔ وہ کہتے تھے دعا کیا کرو مجمع کم ہو کم ظرف نہ ہو، اعلیٰ ظرف تشریف فرما ہو جو بنجر زمین کو جنت بنائے۔ چلو اتنا اعلیٰ سماعت فرمایا، پھر ضروری نہیں بندہ لمبا پڑھے۔ اگر قرآن ایک نقطے میں بند ہو سکتا ہے تو گھنٹے کی تقریر بھی 20 منٹوں میں ہو سکتی ہے۔ کون حسین ہے جو ہر روز نماز کے بعد کہتے ہیں خدایا گھر نہیں گھر دے تجھے واسطہ حسین کا، زر نہیں زر دے تجھے واسطہ حسین کا، اولاد نہیں اولاد دے تجھے واسطہ حسین کا۔ میری اس بندے سے بات ہے، کون حسین ہے جو مجرم کو علیہ السلام بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، جو مجرم کو علیہ السلام بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین علیہ السلام کی زندگی کا ظاہراً پہلا دن ہے 3 شعبان۔ آپ بڑے عرصے سے میں آپ کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں، 14 جون ملاقات کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے۔ آپ سارے مل کے دعا کریں اللہ اسلم پٹواری صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ بہت عظیم انسان تھے، انہوں نے ایک ملاقات کا آپ کے درمیان ذریعہ بنایا ہوا ہے، اللہ ان کے بچوں کی زندگی دراز فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ظاہراً پہلا دن ہے 3 شعبان، زندگی کا ظاہراً آخری دن ہے 10 محرم۔ 4-5 بزرگ جو ہے نا، بولو نا دل سے دعا دے دو سفر کا مقصد حل ہو جائے گا۔ زندگی کے پہلے دن بھی ایک مجرم کو معافی دی، زندگی کے آخری دن بھی ایک مجرم کو معافی دی۔ کیا بات ہے، زندگی کے پہلے دن بھی ایک مجرم کو معافی، زندگی کے آخری دن بھی ایک مجرم کو معافی۔ مجھے بتاؤ زندگی کے پہلے دن فطرس کو پار عطا کیے، جو سمجھ کے بول رہے ہو غارہ خیرات ادا کریں۔ زندگی کے آخری دن اور لاکھوں کا مجمع خطیب نے چاٹنا نہیں ہوتا، کھانا نہیں ہوتا، اچار نہیں ڈالنا ہوتا، تھوڑے ہو معیار والے ہونے چاہیے۔ کربلا میں ڈھیر تھے غیر معیاری، 72 تھے معیار والے۔ اللہ اکبر، جو ہاتھ بلند ہوئے ہیں زہرا خیرات عطا کرے۔ زندگی کے پہلے دن فطرس کو پر، زندگی کے آخری دن ہور کو معافی۔ خدا کی قسم گرمی اتر گئی ہے، آپ بزرگوں نے سماعت ایسا فرمایا۔ اچھا ہور کہاں کا رہنے والا تھا؟ بولو فرش کا۔ فطرس کہاں کا رہنے والا؟ عرش کا۔ اللہ نہ کرے اس گاؤں میں کڑیال میں کوئی کیس ہو جائے، وہ کہاں درج کرواؤ گے؟ بولو یار، کیس تھانے جی ہونے، اسپتال سے تو نہیں ہونا۔ تھانے، کون سے تھانے میں؟ یا مثلا میں ہوں، مولانا ہے، مولانا آئے ہیں، ہمارا موبائل اٹھا کے چلے گئے ہیں، موبائل چوری کر لے مولوی نے، منڈی بالدین کا مولوی ہے، منڈی جاؤ درج کرو۔ نہیں، آپ حسینی ہیں، علی والے ہیں، سمجھدار ہیں، آپ جانتے ہیں مولوی منڈی کا ہے، لیکن جس تھانے کی حد سے چوری ہوئی ہے اس متعلقہ تھانے میں جائیں گے۔ بولو میرے ساتھ، یعنی آپ جانتے ہیں آپ کی یونین کی حد ہے، آپ کی ڈویژن کی حد ہے، آپ کی تحصیل کی حد ہے، آپ کے ضلع کی حد ہے، عدالت کی حد ہوتی ہے، وکالت کی حد ہوتی ہے، ملک کی حد ہوتی ہے، بارڈر کی حد ہوتی ہے۔ لگتے تھانے کو ساتھ والا تھانہ چھیڑ نہیں سکتا۔ حسین کی حد کتنی ہے، حسین نے عرش کے مجرم کو بھی معافی دی، حسین نے فرش کے مجرم کو بھی معافی دی، عرش اور فرش کے مجرم کو معافی دے کے قیامت تک کے لیے تقدیر کے ماتھے پہ نقش کر دیا۔ اہل دنیا یاد رکھنا، عرش کا بادشاہ بھی حسین ہے، فرش کا بادشاہ بھی حسین ہے۔ عرش کا بادشاہ بھی حسین ہے، فرش کا بادشاہ بھی حسین ہے۔ کتنا بادشاہ ہے کہ انبیاء 1.25 لاکھ ہیں، لیکن یاد دو کی، ایک ابراہیم کی، دوسری آل ابراہیم کی، ان کے لیے مینا، ان کے لیے کربلا۔ مینا پہلے، کربلا بعد میں۔ میں پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں لے گیا ہوں، آپ کا یہ جوش ولا دیکھ کر جتنا بزرگوں کے اندر جوش ہے، مجھے خدا کی قسم سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کو کیا حق ادا کروں۔ آپ کا مینا کے لیے حجی جاتے ہیں،
ایئرپورٹ پر اپنے پیاروں کو چھوڑنے جاتے ہو تو وہاں پہ نا سائن بورڈ فلیکشن لگی ہوتی ہیں، ان کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوتا ہے اہلاً و سہلاً ضیوف الرحمن۔ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے، پتہ ہے نا، حاجی اللہ کا، تو لکھا ہوتا ہے یہ علامہ اقبال ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، سیالکوٹ جس پہ بھی جائیں تو یہ لکھا ہوتا ہے اہلاً و سہلاً ضیوف الرحمن، اللہ کے مہمانوں ویلکم۔ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، میری بات سر سے نہ گزرے دل میں اترے، اللہ کا مہمان سعودیہ جاتا ہے، سعودیہ کی حکومت بھی امیر ترین ہے، حاجی بھی صرف 15 لاکھ ہوتا ہے، 15 لاکھ امیر ترین حکومت میں اللہ کا مہمان جب جاتا ہے تو چائے بھی پیتا ہے تو ریال دے کر، کربلا 7 کروڑ بندہ ہوتا ہے، ایک بھی نہیں جو کہے میں خدیجہ کے نواسے کے پاس گیا تھا پیسے دے کے لنگر کیا ہو، نہیں نہیں، ہاتھ بلند رکھنا، بلکہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کربلا محبت حسین میں غریب امیر کو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مکے رکنا، یہاں پر میں حقیقت بات بیان کرنے لگا ہوں، مکے جا، ایک حج کا ثواب، کربلا 70 مقبولہ کا۔ نہیں 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 نہیں، ایسا معیار میرے ساتھ نہ رکھو، آپ پہ اعتماد کر کے گفتگو کر رہا ہوں۔ مکے ایک حج کا، کربلا 70 کا، وہاں حرم ہے، کربلا حرمین ہے، جو حسینی بیت ہے میری اس سے بات ہے، وہاں پر حاجی صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں، یہاں نجف سے کربلا چلتے ہیں، وہاں پر بھی ایک مقدس پانی، کربلا بھی ایک مقدس پانی، وہاں زمزم ہے، یہاں فرات ہے، کس کے دل میں نہیں ضمیر میں حسین رہتا ہے اس سے میری بات ہے، وہاں پر بھی پانی، یہاں بھی پانی، وہاں زمزم، یہاں فرات، لیکن فرق ہے وہاں اسماعیل کا مانگا ہوا پانی، کربلا عباس کا ٹھکرایا ہوا پانی۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ جو بندہ ابھی دل میں حسین رکھتا نہیں بولا اس بندے کے لیے بات ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے 10 محرم کو اشل کو دشت فرات میں داخل کر کے پانی پیا نہیں، چلو میں لیا، آسمان کی طرف انڈیل کے فرمایا او پسرے سعد اب بتا پانی پہ تیرا قبضہ ہے یا علی کے لال کا؟ پھر جملہ بیان کروں، وہاں ایک حج، کربلا 70 مقبولہ، وہاں حرم، یہاں حرمین، وہاں صفا و مروہ، یہاں نجف سے کربلا، وہاں پر پانی، یہاں بھی پانی، وہاں اسماعیل کا مانگا ہوا پانی، یہاں عباس کا ٹھکرایا ہوا پانی، جس کے چھت پہ عباس کا علم نہیں، جس کے ضمیر میں عباس رہتا ہے اس سے بات ہے، وہاں رمی الجمرات، یعنی کیا 3 شیطانوں کو کنکر مارے جاتے ہیں، کربلا یہ عمل نہیں ہوتا، کیوں؟ یہاں شیطان نہیں آتا، یہاں عباس کا پیرا ہے، جو ناک نوکر ہے غازی کا وہ مولے یاد، یہاں شیطان نہیں آتا، یہاں عباس کا پیرا ہے۔ علی بھائی اللہ ان بزرگوں کے جذبے کو سلامت رکھے، جو بندہ ابھی بھی نہیں نہ بول سکتا وہ پھر لنگر غازی کا خراب نہ کرے۔ 10 محرم کی رات علی کی بیٹی نے بھائی سے پوچھا بھیا ہماری جنگ کس سے ہے؟ فرمایا یزید سے۔ یہ فوج کس کی ہے؟ یزید کی۔ زہرن حکومت کس کی ہے؟ یزید کی۔ پھر یزید نظر کیوں نہیں آ رہا؟ فرمایا بہن زینب وہ تو کربلا آیا ہی نہیں ہے، بہن جب جنگ یزید سے، حکومت یزید کی، آرڈر یزید کا، سکہ یزید کا، سب کچھ یزید کا ہے، وہ کربلا کیوں نہیں آیا؟ فرمایا میں بتاتا ہوں کیوں نہیں آیا، جوہر ضبط کے عکاس سے ڈر لگتا ہے، جنگ میں تپتی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، کربلا میں اس لیے آیا نہیں یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ کربلا میں اس لیے آیا نہیں یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ آپ کے جوش کو دیکھ کے جملہ کہنے لگا ہوں،
अब्दुल हुसैन नीशापुरी एक आलम रुबानी है, वो फरमाते जितना फासला, अब पीछे ना रहना खुदा का वास्ता, जितना फासला। आज का जवान जो है ना भाईजान, पूरी दुनिया को अपनी जेब में लेके फिर रहा है। ये गूगल ने दुनिया समेट दिया। जो जवान नेट इस्तेमाल कर रहे हो अभी निकालो और रिसर्च करो, फरासत कुम्मी की बात गलत साबित करो, वापस नहीं जाऊंगा। छुरी तुम्हारी शाह मेरी है, खुदा की कसम एक बात बयान करना लगा हूं डंके की चोट में। जितना फासला सफा मरवा के दरमियान है, उतना ही फासला मौला हुसैन और अब्बास के हरम के दरमियान है। मैं कोई कह रहा हूं बात, जिंदा बंदों से कर रहा हूं बात। जितना फासला सफा मरवा के दरमियान, उतना ही फासला मौला हुसैन और मस्जिद वफा के हरम के दरमियान। कितना है? 378 मीटर। ये इत्तफाक नहीं है, हुस्न इत्तफाक है कि करबला के हर शहीद को, फजैल पढ़ रहा हूं, हर शहीद को बनु असद वालों ने दफन किया, लेकिन इमाम हुसैन को खुद सैयद सज्जाद ने दफन करके फासला सफा मरवा जितना रख के जमाने को बता दिया, जमाने वालों इस्लाम का हज मक्के में होता है, इश्क का हज करबला में होता है। इश्क का हज करबला में। जुमला कहूं, वसूल करोगे, खरीदार बनोगे। इश्क के हज का काबा हुसैन है, इश्क के हज की मस्जिदुल हराम रोज़ा अब्बास है, इश्क के हज का मकाम इब्राहिम जनाब अली अकबर है। बैठे हो या चले गए हो? इश्क के हज का हजरा अस्वद जनाब अली असगर है। और कितनी बड़ी हकीकत है कि हजरा अस्वद को काबे ने पहलू में लिया हुआ है, असगर को हुसैन ने पहलू में लिया हुआ है। सैयद मुअय्यद अब्तही फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि इश्क के हज का भी एक लिबास है, इस्लाम के हज का भी एक लिबास है। इस्लाम के हज का लिबास है सफ़ेद चादरें, इश्क के हज का लिबास है काले कपड़े। नहीं वसूल नहीं किया, मैं छोड़ता हूँ सारी बात को, खुदा की कसम। वहाँ पे जाते हैं तो रियाल दिरहम देकर चाय पीते हैं, अमीर हुकूमत है। करबला की हुकूमत भी ज़हरन गरीब है, लेकिन मोहब्बत हुसैन में गरीब अमीर को खाना खिला रहा होता है। मुझे कहने दो, खुदा का बड़ा कहने दो। सगा बेटा अली भाई मालिक आपको सलाम, आपके भी बच्चे हैं, जानते हैं ये सारे सगा बेटा बाप से मांगे ना पैसे देता है, दूसरी दफ़ा मांगे ना मना करता है, तीसरी दफ़ा उसी वक्त वही बच्चा मांगे बाप बच्चे को पकड़ कर माँ के हवाले करता है अंदर। सगा बाप बेटे के मांगने पे नाराज हो जाता है। कायनात में वैद हुसैन है जिससे ना मांगो तो नाराज हो जाता है। मैं कोई कह रहा हूँ, कायनात में वैद हुसैन है जिससे ना मांगो तो नाराज हो जाता है। ये देहात है, मैं समझा के बात करने लगा हूँ। उर्दू अदब का ना एक लहजा है, कोई किसी से मांगने जाए ना आगे कुछ ना मिले, घर आके बीवी पूछे अली भाई से कर्जा मांगने गए थे, कुछ मिला? कुछ मिला? आपका म्यार देखे जुमला कह रहा हूँ, कुछ मिला? आगे बंदा क्या कहता है? अली भाई ने खाक दिया, खाक दिया यानी कुछ नहीं दिया। जो कुछ न दे उसे उर्दू में कहते हैं खाक दिया। कितना बोल सकते हो जुमले पे? कायनात में वैद हुसैन है जो किसी को खाक भी दे तो शिफा देता है। हाय 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 हाय। जो किसी को खाक भी दे तो शिफा देता है। मैं खतीब हूँ, मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन आपका जोश विला दे के मुझे कहना पड़ेगा। मेरे आमाल की कुछ कापियाँ काली हैं कुछ खाली। उन शेर में पढ़ना है तो फिर हक भी अदा करना सुनेगा। मेरे आमाल की कापियाँ कुछ काली हैं कुछ खाली, नहीं है रास्ता कोई भी उसके पास जाने का। मरूं मैं तो मेरे रुख पर
ورنہ کوئی تو ہونا خدا کو منہ دکھانے۔ کتنا قریب حسین ہے، کتنا قریب حسین ہے، خدا کی قسم۔ جب دربار ولید میں تیرے مولا کو بلایا گیا، امام نے فرمایا، سخاوت کا جملہ پڑھ رہا ہوں، امام نے فرمایا میں نے بیعت تو کی نہیں، لیکن اسے جا کے کہہ دینا 32 ملکوں کی حکومت ہے تیری، بادشاہ بنا بیٹھے تو، پھر بھی مانگنے تو آیا ہے، حسین نہیں۔ پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گئی ہے بات۔ 32 ملکوں کی حکومت ہے تیری، پھر بھی مانگنے تو ہی آیا ہے، حسین نہیں مانگنے آیا۔ بیعت یا سر، یہی تقاضا تھا یزید کا۔ مایوس کوئی بھی سوالی نہیں گیا، بیعت نہ کی۔ آرام سے سن لو، آپ آوازیں اونچی نہیں سننے آئے، باتیں اونچی سننے آئے ہو، دھیمی آواز میں اونچی بات کرنے لگا ہوں۔ بیعت یا سر، یہی تقاضا تھا یزید کا۔ مایوس کوئی بھی سوالی نہیں گیا، بیعت نہ کی حسین نے، سر دے دیا اس کو، اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا۔ یہ نا دیہات ہے، یہاں پہ نا مثال اچھی بنتی ہے۔ ایک جملہ آخری فضائل کا پڑھ کے، میں خود خطیب جمعہ ہوں، میں جانتا ہوں نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے، بس 10 منٹ رہ گئے تو میں اپنے وقت کے اندر چھوڑنا چاہتا، ایک جملہ آپ کی محبت میں اور فضائل کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی بسم اللہ، سلامت رہے، خدا آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ ویسے یہ بعض لوگوں نے نا بڑا پراپوگنڈا کیا ہوا ہے کہ عزاداری کو نا روکنے کے چکر میں، کبھی بھی یہ یاد رکھنا کہ کوا جو ہے نا باغ کو نقصان نہیں پہنچاتا، طوطا ہی پہنچاتا ہے۔ کچھ دین کا لبادہ اوڑھ کے نا عزاداری سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ مجلس اور میلاد جو ہے نا، یہ عزاداری، یہ سب کچھ جو ہے نا، یہ نماز میں رکاوٹ ہے۔ خدا کی قسم نماز میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہی نماز کا ذریعہ ہے۔ جس نے نماز دی ہے اس کا میلاد ہے، جس نے بچائی ہے اس کی مجلس ہے۔ تو یہ دیہات ہے، دیہاتوں کے اندر نا ایک بڑا چودھری ہوتا ہے جس کا ڈیرا ہوتا ہے، جسے ہم علاقے والے سردار کہتے ہیں۔ اس نے نا ذمہ دار، آپ دیہاتی ہیں، آپ جانتے ہیں یہ گاؤں ہے، تو اس بڑے چودھری نے نا، ذمہ دار نے، سردار نے اپنے ڈیرے پہ کچھ نوکر رکھے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے نوکروں کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، خبردار اپنا بیگانہ، دور سے قریب سے، مسافر، جاننے والا، اجنبی، جس وقت بھی کوئی آئے، جسے بستر چاہیے تو بستر دینا، توجہ کر رہے ہو یار، جسے کھانا چاہیے کھانا دینا، جسے پانی چاہیے پانی دینا، آرام کی ضرورت ہو آرام کروانا۔ اور یہ صرف اس سردار کے گھر میں اس کو بڑوں نے دی ہوتی ہے، بڑوں نے، اس کے نسل در نسل منتقل ہو کے آتی ہے۔ خبردار بیٹا یہ صرف ہمارے خاندان سے نہ نکلے، ان کا ڈیرا ہوتا ہے، نوکر ہوتے ہیں، چاکر ہوتے ہیں، یہ چودراہٹ ہے۔ لیکن کیا کمال ہے یہ سردار کی، یہ جو علاقے کا بڑا ہے نا، ڈیرے والا چودھری سردار، مسافر پیٹ مسافر کا بھرتا ہے، سکون چودھری کو ملتا ہے۔ توجہ کر رہے ہو، یعنی مسافر کو کھانا کھلا کے خود سکون لیتا ہے۔ یہ اچھی صفت ان کو نسل در نسل ملی ہوتی ہے۔ کوئی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اگر اتنی تمہید کی ہے، بات کہاں سے کہاں لے کے آیا ہوں۔ یہ نا علاقے کا، ایک یونین کا، ایک تحصیل کا، ایک گاؤں کا سردار ہے، لیکن ایک فرق ہے، وہ جو نوکر کھانا سامنے رکھتے ہیں نا، وہ ایک جملہ کہتے ہیں مسافر بھائی اجنبی ناراض نہ ہونا، جو سرداروں کے گھر پکا تھا نا وہی اٹھا کے لائے ہیں، وہی اٹھا کے لائے ہیں۔ میں نے 2 منٹ کی تمہید کی ہے کوئی بات کرنے کے لیے۔ یہ دنیا کا سردار ہے، لیکن ایک اور بھی سردار ہے جس نے عراق کے خطے کربلا کی سرزمین پہ ڈیرا جمایا ہوا ہے، اس کے بھی نوکر ہیں، 24 گھنٹے اس سردار کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن اس سردار کی سرداری ان دنیا کے چودھریوں جیسی نہیں ہے۔ اس سردار کے دروازے پہ آنے والے نوکر ویسے تو سارا سال آتے ہیں، لیکن اربعین پہ، چہلم پہ لاکھوں کی تعداد میں نہیں
نہیں کروڑوں کی تعداد میں آتے ہیں، اور اس کے نوکر جو ہیں ایک فرق ہے اس سردار میں اور کائنات کے سردار میں، اس سردار کی مرضی کا کھانا مسافروں کو نہیں ملتا، بلکہ مسافروں کی مرضی کا کھانا سردار کے ڈیرے سے ملتا ہے۔ اس سردار نے اپنے نوکروں کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، خبردار میرے ڈیرے پہ کربلا آنے والے کوئی مسافر کا پاؤں درد کرے تو پاؤں دبانا، سر درد کرے تو سر، بولو سیریو، سر درد کرے تو سر دبانا۔ خبردار ان کو تمہاری مرضی کا کھانا نہیں ملے گا، ان کو ان کی مرضی کا کھانا ملے گا، تمہاری مرضی کا پانی نہیں ملے گا۔ تم مشروبات کی سبیلیں لگا دینا، جس کا جو چاہے پیے، جو چاہے کھائے۔ خبردار میرے ڈیرے پہ آنے والے مسافروں میں سے کسی کو بستر چاہیے تو استعمال شدہ بستر نہ دینا، وہ بستر دینا جو تم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دینا ہوتا ہے، تمہاری بیٹیاں بعد میں استعمال کرے، میرے مہمان پہلے استعمال کرے۔ اتنا کریم سردار ہے، جب پتہ چلتا ہے نا کہ میرے مہمان آنے والے ہیں، خود بھی چلتا ہے، بھائی عباس کو ساتھ لگاتا ہے، بیٹے علی اکبر کو لے کے چند قدم آ کے چل کے اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا۔ خدا کی قسم اتنا کریم سردار ہے۔ معرفت کے آنسو کچھ حسینیوں کی آنکھوں سے آ رہے ہیں، جزاک اللہ، کتنا کریم سردار ہے۔ لیکن ایک سوچنے کی بات ہے، 7 کروڑ بندہ ہوتا ہے، نہ کسی کا جوتا گم ہوتا ہے، نہ کسی کی جیب کٹتی ہے، نہ کسی کو دھکا لگتا ہے۔ آپ یہاں پاکستان کے رہنے والے ہو، دیہاتوں کے رہنے والے ہو، واپسی پر آپ کے زائرین آتے ہیں، 80 سال کے بوڑھے سے پوچھو بابا حال سنا، گیا تھا کریم کربلا کے پاس، کیسی سواری کی ہے؟ وہ رونے لگ جاتا ہے، وہ کہتا ہے پتر کیا بتاؤں، جیسے میں نے سواری کی ایسے کسی نے نہیں کی، جیسے میرا استقبال ہوا ایسے کسی کا نہیں ہوا۔ اور اس علاقے والا مجھے کہنے دو، 7 کروڑ بندے کا اطمینان کے ساتھ واپس آ جانا اصل میں اس آیت کا ترجمہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اے حسین تو نے میرا ذکر بچایا، اب میں اللہ قیامت تک تیرا ذکر بچاؤں۔ کتنا کریم حسین ہے۔ سورہ واقعہ پڑھو، میں بات آرام سے کرنے لگا ہوں، سورہ واقعہ پڑھو۔ واقعہ کے اندر ہے کہ جنتیوں کو بھونا ہوا گوشت ملے گا، جوان لڑکے ان کے پاؤں دبانے والے ہوں گے، ان کو اپنی مرضی کے مشروبات ملیں گے، ان کو تکیے ملیں گے۔ کب تک پڑھوں اور کب تک سنتے رہو؟ جملہ آرام سے پڑھنے لگا ہوں، حاضر ہونے کا ثبوت دینا۔ جو چیزیں اللہ نے سورہ واقعہ کے اندر جنتیوں کے لیے بیان کی ہے وہ 40 پہ کربلا میں سواروں کو ملتی ہے۔ اب پتہ چلا بندے کربلا نہیں جاتے، جنت جاتے۔ میں چھوڑنے لگا ہوں منبر۔ خصائص حسینیہ اگر جعفر شستری کی کتاب ہے، حدیث کسی عام راوی کی نہیں، صادق امام کی ہے۔ فرمایا قیامت والے دن، بات اپنی قد سے بڑی کرنے لگا ہوں، دل کی تختی پہ لکھنا، جو گولیاں بھی کھاتے ہو، گالیاں بھی، وقت بھی دیتے ہو، خراجات بھی کرتے ہو، پھر بھی حسین کو نہیں چھوڑتے، آپ کا مقام کیا ہے؟ قیامت والے دن کتاب بھی بتا دی، راوی بھی بتا دیا، غیر معصوم نہیں، معصوم راوی بتایا، امام بتایا۔ امام نے فرمایا قیامت والے دن گناہگاروں کی 1000 صفحیں ہوں گی۔ کتنی؟ 1000 صفحیں۔ پھر کہتا ہوں قیامت والے گناہگاروں کی 1000 صفحیں ہوں گی۔ چھٹے امام نے فرمایا ایک صف ہم 11 امام مل کے بخشوائیں گے، 999 اکیلا حسین بخشوائے گا۔ میں اپنی عقیدت کا جملہ کہوں، حسینیوں کائنات کے گناہگار رل جاتے اگر حسین نہ ہوتے۔ موسد کراتی صاحب عظیم خطیب ہیں ایران کے، ان سے پوچھا گیا کہ کس طرح
حسین کے غم میں رونے سے ایک آنسو کے بدلے جنت ملتی ہے، کس طرح سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا جس طرح ماچس کی ایک فرلانگ، ایک تیلی پورا جنگل جلا دیتی ہے، حسین کے غم کا ایک آنسو زندگی کے سارے گناہ ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح انہوں نے مثال دی۔ خدا کی قسم آج لوگ چوکوں گلیوں میں پیپسی 10 محرم کو پی کے اور 10 محرم کو کرکٹ کھیل کے کہہ دیتے ہیں یہ گنہگار ہیں، روتے رہیں، انہوں نے جنت میں نہیں جانا۔ ہم نے کوئی کہا ہے، کوئی دعویٰ کیا جنت میں جائیں گے؟ دعویٰ کرنے والے کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے۔ میں دعویٰ کروں کہ ابھی میں اڑ کے منڈی بہاولدین جاؤں گا تو آپ نہیں مانیں گے۔ یہی اڑنے کا دعویٰ جناب سلمان کے وزیر آصف ابن برخیہ کریں تو سارے مان جاؤ گے۔ کیوں؟ دعویٰ کرنے والے کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے۔ خدا کی قسم شیعہ سنی کتنے ہوں مجھے نہیں پتا، ہم نے دعویٰ نہیں کیا ہم جنت میں جائیں گے۔ جنت کے وارثوں کا دعویٰ ہے، حسینیوں ہم تمہیں لے کے جائیں گے۔ سیدہ کو جب اللہ کہے گا جنت میں چلی جا، رک جائے گی سرواہری، کہے گی اے خدایا میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے رونے والے جنت نہیں۔ میں ایک جملہ قریب سے پڑھتا ہوں، جس حسین نے زمانے کو نجات دی، اسلام کو حیات دی، ہمیں حیا کے ساتھ جینا سکھایا۔ بھائی جملے پہ میری رحمت تمام ہو جائے گی۔ اس حسین کی قمیض بھی امتیوں نے اتار لی۔ ہائے کرنے والوں مسافر کی دعا ہے دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کرو۔ ایک جملہ قریب سے پڑھنا ہے۔ 10 محرم کے بعد نا بحور الغمہ مقتل کی معتبر کتاب ہے، تیرے چوتھے امام جب بھی اپنے بابا پہ سلام بھیجتے تھے نا، ایک ہی سلام، السلام علی الجسد السریق۔ ایک بندے نے ہائے کیا، ترجمہ کروں تو سارے ہائے کر لینا، پرسہ دے لینا، گرمی کی شدت ہے، رو کے فرماتے میرا سلام اس بابا پر جس کے لاشے کو لوٹا گیا۔ جزاک اللہ، وہ آیا نہیں بندہ جو اس جملے پہ ہائے نہ کرے، جس کے لاشے کو لوٹا گیا۔ عزاداران امام مظلوم قریب سے ایک جملہ پڑھتا ہوں۔ ایک کمینہ ہے جس کا نام ہے مالک ابن بصر، اس پہ لعنت کرو سارے۔ اب پوچھو اس نے کیا کیا؟ یہ کتا میرے امام کا امامہ لوٹ کے لے گیا۔ تو رو نہ رو، میں حد ادب کراس نہیں کرتا، ادب کے دامن میں پڑھتا ہوں۔ اس کمینے نے نا امامہ اس حال میں لوٹا، اشارہ میں نے کرنا ہے تو نے کرنی ہے، امامہ اس حال میں لوٹا کہ سارا امامہ رنگین ہو چکا تھا۔ تیری توجہ کوئی نہیں نا، کس طرح رنگین ہو، سوچ تو صحیح۔ امامہ لوٹ کے نا گھر آیا شریف عزادارو، اب سوچنے لگا رات ہو چکی ہے، ابن زیاد کا دربار بند ہو چکا ہوگا، صبح ہوگی جاؤں گا اپنا قیمتی انعام لوں گا۔ اس کمینے نے امامہ صندوق میں بند کیا۔ توجہ کر، میں چھوڑنے لگا ہوں۔ سارے دن کا تھکا ملعون بستر پہ لیٹا نا، اس کی بیوی مومنہ اس کو جگا کے کہتی ہے او کتا جاگ کے بتا کس شریف کا گھر لوٹ کے آیا ہے۔ یہی باتیں تو شیعوں کو رلاتی ہے نا، گرمی کی شدت میں بھی عزاداری نہیں چھوڑتے، یہی باتیں ہیں۔ یہ کمینہ جاگ کے نا نشے کی حالت میں کہتا ہے کوئی اور نہیں ایک باغی تھا۔ عزاداران امام مظلوم اس جملے پہ مجھے بڑی عقیدت ہے، اس جملے پہ عزاداریاں ہوتی ہیں۔ جب کہا نا باغی، مومنہ منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے او کتا اگر باغی تھا تو کافی دیر سے میرے گھر میں محمد کی بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ میرے گھر میں محمد کی بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ اس نے سوچا زہرا اپنے بیٹے کا امامہ لینے آئی ہے۔ یہ کمینہ اٹھا، لالچ میں چند قدم آگے جا کے کہتا ہے امامہ میں نے لوٹا ہے، میں بطول کو واپس نہیں کروں گا۔ امامہ بڑی مشکل سے لوٹا ہے، میں واپس نہیں کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں یہ لالچ کی وجہ سے پاگل ہو گیا، 2 سال تک کوفہ کے جنگلوں میں نا پھرتا رہا، پاگل ہو گیا، ہر وقت لالچ کی وجہ سے یہی کہتا تھا امامہ میں نے لوٹا ہے، امامہ میں نے لوٹا ہے۔ بس یہ پاگل ہونے کی وجہ سے مر گیا، میرے امام کا امامہ جنگل میں پڑا رہا۔ اور جو ادب سننے کے آتی ہو توجہ کرنا، آندھیاں طوفان آتے رہے، بارشیں آتی رہی، جنت کے سردار کا امامہ جنگل میں پڑا رہا۔ اور بزرگ عزادارو، جب 2.5 سال کے بعد ایک حاجیوں کا قافلہ گزرا، ایک حاجی کی نظر امامے پہ پڑی، جلدی سے امامہ اٹھایا۔ حاجی کہتا ہے مجھے اس امامے کی خوشبو بتاتی ہے یہ امامہ یا کسی نبی کا ہے
یا کسی امام کا ہے، اور زیادہ رو خوشبو کے ادب کی وجہ سے اس حاجی نے امام کا امامہ اپنے صندوق میں رکھ لیا۔ مکے کے اعمال کے بعد مدینے جو پہنچا، کیا دیکھتا ہے؟ مدینے کے شہر کے باہر ایک ضعیف ہے، میرے امام اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ اس ضعیف کی آنکھوں سے پانی نہیں، خون جاری ہے۔ قریب آیا، اللہ کے گھر کے حاجی، اگر تو اجازت دے تھوڑی دیر کے لیے، ادب کے ساتھ پڑھوں گا، تھوڑی دیر کے لیے بغیر اجرت کے مزدور بن کے تیرا سامان اٹھا لوں۔ سارے ہائے کر کے کہو حاجی کا سامان کجا، میرا چوتھا امام کجا۔ حاجی کہتے ہیں اس جوان کی نا، بزرگ کی مجھے چہرے کی شرافت بڑی نظر آ گئی، میں نے اپنا صندوق دے دیا، لیکن منظر عجیب تھا، قدم ایک اٹھاتا ہے چومتا کئی دفعہ ہے۔ میں نے سمجھا اس ضعیف کی اس صندوق میں کوئی قیمتی چیز ہے۔ جب روزہ رسول قریب آیا، میں نے کہا ضعیف، تجھے رسول اللہ کی قسم مجھے سچ سچ بتا، تیرا اس صندوق میں کیا ہے؟ امام فرماتے ہو حاجی اس صندوق میں او میری پوری